صبح کی وہ پہلی روشنی جب میں اپنی آنکھیں کھولتی ہوں وہ بہت ہی خاموش اور سکون بری ہوتی ہیں، لیکن میرے دل کے اندر ایک ایسی ہلچل چل رہی ہوتی ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا پاتی۔ ہر دن کی شروعات ایک ہی طرح ہوتی ہے، مگر ہر دن کے ساتھ میرے دل کا بوجھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میرا دن تب شروع ہوتا ہے جب میں صبح جلدی اٹھتی ہوں، ماں کے لیے چائے بناتی ہوں، گھر کی صفائی میں مدد کرتی ہوں اور پھر اپنی کتابیں سنبھالتی ہوں۔ میرے پاس اپنے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں اپنے سپنوں کو دل سے چھپا کر رکھتی ہوں۔ میں اسکول کی طرف چلتی ہوں، دل میں ایک چھوٹی سی امید کے ساتھ، شاید آج کا دن کچھ نیا لائے گا۔ لوگ مجھے شریف اور خاموش لڑکی کہتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے کبھی خوش نہیں کرتی۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہ سوال رہتا ہے، کب تک میں اپنے درد کو چھپا کر سب کو خوش کروں گی؟ ہر کسی کو میں اچھی لڑکی دکھانا چاہتی ہوں، مگر دل کے کونے میں میرے خود کا سچ چھپا ہوا ہے، ایک ایسی کہانی جو میں کسی کو بانٹ نہیں سکتی۔ اسکول میں روز نئے چیلنجز کا سامنا کرتی ہوں۔ مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی گھر کے کاموں کی فکر بھی رہتی ہے۔ ماں کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرا چھوٹا بھائی، اس کو میں پڑھائی میں مدد کرتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں سب بوجھوں کے نیچے دبی ہوئی ہوں، مگر میں چپ ہو کر آگے بڑھتی ہوں۔ ہر رات جب میں اپنی ڈائری کھولتی ہوں تو مجھے اپنے دل کی باتیں لکھ کر اچھا لگتا ہے۔ وہاں میں اپنے سپنوں کو لکھتی ہوں، سپنے جو کبھی کسی کو نہیں بتائے۔ میں اپنی ماں کے لیے ایک اچھی زندگی بنانا چاہتی ہوں۔ میں چھوٹے بھائی کو پڑھانا چاہتی ہوں تاکہ وہ میرے سے بہتر زندگی جی سکے۔ یہ میرا سپنا ہے، میرا جنون ہے۔ ایک دن اسکول میں ایک نئے ٹیچر آئے، مسٹر اقبال۔ انہوں نے سب سے پوچھا، تمہارا سپنا کیا ہے؟ سب نے ہنستے ہوئے کچھ بولا، مگر جب میری باری آئی تو میں بہت دھیرے سے کہا، مجھے اپنی ماں کے لیے ایک اچھی زندگی بنانی ہے، اپنے بھائی کو پڑھانا ہے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی، پھر کہا، اگر تم چاہو تو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتی ہو، جو تمہیں تمہارے سپنے پورے کرنے میں مدد کرے گی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میں اپنے سپنے کے لیے لڑ سکتی ہوں، اپنے لیے بھی جی سکتی ہوں، لیکن گھر کا بوجھ اور ذمہ داری کبھی مجھے چپ نہیں رہنے دیتی۔ کیا میں سچ میں اپنے سپنوں کو پورا کر پاؤں گی؟ کیا میری زندگی میں کبھی وہ روشنی آئے گی جسے میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں؟ میں وہ اسکالرشپ فارم بھر دیتی ہوں، پر میرے دل میں ایک چھوٹی سی بے چینی تھی۔ کیا میں واقعی سپنے پورے کر پاؤں گی؟ گھر کی ذمہ داری، ماں کی طبیعت، بھائی کی پڑھائی، سب کچھ میرے کاندھوں پر تھا۔ ہر دن کی شروعات ایک نئی لڑائی کی طرح لگتی تھی۔ اسکول جاتے وقت میں خود سے کہتی تھی، بس آج کچھ نیا ہوگا، پر گھر لوٹ کر جب میں ماں کی تھکاوٹ بڑی آنکھوں کو دیکھ تو میرا حوصلہ ٹوٹنے لگتا، پر میں چپ رہی۔ میں نے سوچا اگر میں اپنے درد کو اپنے اندر چھپا لوں تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن گھر پر طبیعت خراب تھی، ماں بستر پر اور بھائی اپنے ہاتھ میں کتابیں لیے بیٹھا تھا۔ میں ماں کے لیے پانی لائی اور بھائی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا اصلی بوجھ صرف میرا نہیں، پورے گھر کا ہے، پر میں اپنے سپنوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اسکول میں مجھے ٹیچر نے اسکالرشپ ملنے کی خبر دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ میں مسکرا رہی تھی اور میرے بھائی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلتے دیکھا۔ اسکالرشپ سے مجھے اپنی پڑھائی کو اچھی طرح کرنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی اپنی ماں کی زندگی بدلنے کا حوصلہ بھی۔ میں اپنے سپنوں کے قریب جا رہی تھی، پر راستہ آسان نہیں تھا، لیکن ہر روز میں اسکول جاتی اور اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کرتی۔ ماں نے ہمیشہ حوصلہ بڑھایا، کہتی، بیٹا تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ دوست بنانے کا موقع کم ملا، لوگ مجھے صرف ایک خاموش لڑکی کہتے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں۔ میں اپنے آپ سے لڑتی رہی اور اپنے سپنوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی۔ ایک دن اسکول کے ایک چھوٹے سے فنکشن میں مجھے اسٹیج پر بلایا گیا۔ میں ڈر رہی تھی، پر میں نے اپنے سپنے سب کے سامنے بیان کیے۔ سب نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ روز کی زندگی میں مشکلیں بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں سب بوجھوں کے نیچے ٹوٹ جاؤں گی، مگر میں اپنی ہمت نہیں کھوئی۔ ماں کی طبیعت کبھی بہتر اور کبھی خراب، پر میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسکول کے ساتھ ساتھ گھر کو دیکھنا مشکل کام تھا۔ کبھی کبھی میرے ہاتھ درد کرنے لگتے تھے، مگر میں رکتی نہیں تھی۔ میرے سپنے میری طاقت تھے جو مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کرتے تھے۔ لوگ اکثر کہتے، تم اتنی چھوٹی سی ہو، تم سے یہ سب نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چبھتے، پر میں ان کی باتوں کو اگنور کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چل سکتی ہوں۔ ایک دن ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی۔ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا، مگر میں اسکول گئی۔ ہر کلاس میں میرا دماغ اس درد سے بھرا تھا، لیکن میں نے اپنی پڑھائی چھوڑی نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میری مدد کرتا، ہم ایک دوسرے کو سنبھالتے۔ اس کے بنا شاید میں اتنی آگے نہ بڑھ پاتی۔ اسکول میں کچھ دوستوں نے میری مدد کی اور ٹیچر نے بھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کتنی خاص ہوں اور میرے سپنے سچ ہو سکتے ہیں۔ ہر رات جب میں اپنی ڈائری لکھتی تو اپنے درد کو لفظوں میں بدل دیتی۔
یہ میرے لیے ایک نئی آزادی تھی جس میں اپنی جذبات کو آزاد کر پاتی، کبھی کبھی اپنے سے بات کرتی۔ تو کمزور نہیں، تو ہمت کی مثال ہے۔ میں نے اپنے لیے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے سپنوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ ماں کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی، ہاسپٹل کے چکرز، اسکول کی اسائنمنٹ اور چھوٹے بھائی کی بھی ٹینشن، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا کہ میں سانس نہیں لے پاؤں گی، لیکن سانس روکتی تو کون سنبھالتا گھر کو؟ میں ہی تو تھی جو ہر چیز کو سنبھال رہی تھی۔ ماں ہاسپٹل میں تھی، میں صبح جاتی، دوپہر ہاسپٹل اور رات میں اسکول کا کام کرتی۔ اپنے ساتھ صرف ایک چھوٹی ڈائری اور ایک پرانا پین رکھتی، اس میں اپنی ساری باتیں لکھ دیتی۔ اس ڈائری کے پنے میری آنسو سے بھیگ جاتے۔ اس دن لکھا، میں ٹوٹ رہی ہوں لیکن پھر بھی چل رہی ہوں۔ شاید میری طاقت یہی ہے کہ میں گر کر اٹھ رہی ہوں۔ بھائی بھی اب سمجھ رہا تھا، وہ میری آنکھوں میں درد دیکھ رہا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی کیا کر سکتا، وہ مجھے گلے لگا لیتا۔ اس دن میں پہلی بار ہاسپٹل کے واش روم میں جا کر روئی، ایسے لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس دن ہاسپٹل کے ایک سٹاف نے مجھے دیکھا، اس نے پوچھا تم اتنی چھوٹی ہو، اتنا سب سنبھال رہی ہو؟ میں چپ رہی۔ وہ مسکرا کر بولا تم بہت ہمت والی ہو۔ میرا دل بھر آیا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب ہوتی ہے، جو لوگ تمہیں سب سے کم جانتے ہیں وہی تمہیں سب سے زیادہ حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ماں اسٹل ہاسپٹل میں تھی، لیکن اب میں خود کو کمزور نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں صرف ایک اچھی لڑکی نہیں، میں ایک اچھی لڑنے والی بھی ہوں۔ ایک دن اسکول میں مجھے اسٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل نے سب کے سامنے کہا، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو سب سے مشکل حالات میں بھی اپنا سپنا پورا کر رہی ہے۔ یہ آپ سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری محنت رنگ لے آئی۔ لیکن دوپہر میں جب میں ہاسپٹل پہنچی تو بہت خاموشی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی، مجھے دیکھ کر سٹاف کی آنکھوں میں آنسو، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور میرے قدم من من کے بھاری ہو گئے، اور میرا دل ایسے تیز دھڑک رہا تھا جیسے کانوں میں آ گیا ہو۔ میرے ذہن میں 100 سوال آ رہے تھے، لیکن میرے ہونٹ اجازت نہیں دے رہے تھے پوچھنے کو۔ میں چاہتی تھی جو بھی میں سوچ رہی ہوں وہ سب جھوٹ ہو جائے۔ میرے ذہن میں میرے چھوٹے بھائی کا چہرہ آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی مزدور سے اس کی بیساکھیاں چھین کے گرا دیا گیا ہو، جیسے جوئے میں کوئی اپنی پوری دولت ہار گیا ہو۔ میں اپنے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ویران ہوتا دیکھ رہی تھی، لیکن جب میں ہسپتال کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا میری ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہیں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کے اندر کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جن کی مائیں زندہ ہیں۔